وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 34۔ الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ نمبر 33 میں ہم نے بات کی جب اللہ نے فرشتوں سے کہا، جب آپ کے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ، ایک جانشین بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کیا اس کو بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ اور اگر آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کی تقدیس کرے، یعنی پاکی بیان کرے، آپ کی تسبیح کرے، آپ کی حمد بیان کرے، تو اس کے لیے تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتے تھے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد کریں گے، ابو جہل جیسے بھی ہوں گے، اور اللہ اکبر، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ابو بکر صدیق جیسے بھی ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک امتحان لیا فرشتوں کا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ علم دیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ وہ علم جو دنیا میں اللہ نے جو آج بڑھتا ہی جا رہا ہے، عروج آدم ساکی سے انجم کانپے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ اللہ اکبر، آج سائنس کہاں ترقی پر پہنچ گئی۔ اللہ نے یہ سارا علم آدم علیہ السلام میں ودیت کر دیا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں، اگر یہ اپنی بات میں جو تم نے کہی تھی سچے ہو۔ علامہ کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، علم سے ہے علامہ، عالم، عالمین۔ الحمدللہ یہ لفظ بہت دفعہ ہو چکا۔ عین لام میم اس کا جو ہے وہ مادہ ہے۔ میں اس لیے بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کرے کہ ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو جائیں۔ اللہ اکبر، 854 مرتبہ یہ قرآن میں آیا ہے۔ عالم بھی، علامہ بھی، علیم بھی، سب علم بھی، سب اسی سے بنتا ہے۔ اللہ نے سکھا دیے، کیا سکھائے؟ الاسماء۔ الاسماء جو ہے یہ اس کا روٹ وہی ہے جو سما ان کا ہے، یعنی آسمان کا ہے۔ اسماء جو ہے اسم سے ہے۔ اسم کا لفظ بدلا جاتا ہے کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے، کہ نام کیا ہے۔ تو ناموں کے بارے میں یا علم ہے اشیاء کا جو دیا گیا، سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور 493 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ پھر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ سارے علم دے دیا، یہ سارے نام سکھا دیے، اب اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جو آدم کی اولاد تھی ان کے نام بتا دیے، اور کچھ کہتے ہیں جیسے میں نے علم کی بات کی، اللہ عالم، بے شک اللہ جانتا ہے۔ ثم عرضہم، پھر پیش کیا، علی الملائکۃ، ان کو فرشتوں کے سامنے، ان تمام چیزوں کو جو سکھائے تھی، جن کا علم دیا تھا۔ عرضہ، الارض مادہ ہے عین رے اور ذات۔ یہ کلمہ قرآن میں 79 مرتبہ یعنی 89 مرتبہ آیا ہے۔ الارض کے معنی ہے عرض جو ہے، عرض و طول ہم پڑھتے ہیں، چوڑائی کے لیے یہ لفظ آتا ہے، طول کی ضد ہے، یعنی طول جو ہے لمبائی کے لیے آتا ہے، یہ چوڑائی کے لیے تو ہے۔ اصل میں اس کا استعمال اجسام کے متعلق ہوتا ہے، اور اس کے بعد غیر اجسام، یعنی اجسام کس چیز کو ڈیفینیٹ ناپنا ہے، کپڑے کو ناپنا ہے تو کوئی جسم ہے، اس کو چیز ہے، اس میں بھی ہوتا ہے، اور بعد میں غیر اجسام کے متعلق بھی ہونا شروع ہو گیا۔ اور عرضن خاص کر کے ایک جانب اور ایک کنارے کو کہتے ہیں۔ العارض کا لفظ عارضہ یعنی مرض پر بھی ہوتا ہے کہ مجھے یہ عارضہ لاحق ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اسے بیماری کا عارضہ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جو ہے کہ مجھے یہ عارضہ ہو گیا، اردو میں بھی کرتے ہیں۔ عرضی بھی پیش کی جاتی ہے۔ آپ اوپر پتہ ہے کہ جب ہم اسکول میں اپنی درخواست بھیجتے تھے، عرضی بھیجتے تھے، تو نیچے بھی لکھتے تھے العارض یعنی عرضی بیچنے والا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ انبئونی، اور یہ کلمہ قرآن میں 160 مرتبہ ہے۔ النبا
کے معنی ہے خبر مفید کے ہیں، جس میں 3 چیزیں موجود ہوں اسے نبا کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 نہایت مفید ہونا اور اس کا علم ہونا اور غلبہ ظن کا حاصل ہونا۔ اس خبر کو نبا کہا جاتا ہے جس میں جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ہؤلاء وہ لوگ، وہ اشیاء، وہ چیزیں جانداروں اور بے جان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اور یہ لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اگر تم سچے ہو، صادق لفظ بولا جاتا ہے۔ صادق اور امین ایک شک بھی ہے جو ہمارے آئین میں ہے، اللہ اکبر، سچ کے لیے آتا ہے۔ یہ کلمہ قرآن میں 155 مرتبہ آیا ہے۔ الصدق الکذب کی ضد ہے، یعنی جھوٹ کی ضد ہے، سچ معنی سچ ہیں۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے سکھا دیے تمام اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو۔ ثم عرضہم، ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ با لفظ، ایک ساتھ میرے ساتھ رہیے۔ وعلم، اور سکھائے، آدم علیہ السلام کو، اللہ نے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو وہ سکھائے، کلہا تمام کے۔ ثم، پھر، عرضہم، پھر ان تمام چیزوں کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ فقالا، پس کہا اللہ نے، انبئونی، پس تم بتاؤ، باسماء ہؤلاء، اب ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو کہ تم واقعی سچے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ انسان صرف یہی کرے گا، یہ صرف فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اور اس کو کچھ اور نہیں پتہ، تو بتاؤ۔ اب فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ اگلی آیت نمبر 32 ہے۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ پاک ہیں، لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہمارے پاس، الا ما علمتنا، مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ انکا، بے شک اے اللہ آپ، انت العلیم الحکیم، آپ خوب علم والے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں۔ میں ایک دفعہ رواں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، اللہ آپ پاک ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ بے شک اے اللہ آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ انکا انت العلیم، علیم کا لفظ الحمدللہ یہ بار بار آ رہا ہے، 854 مرتبہ آیا ہے۔ عین لام میم اس کا روٹ ہے، اور یہ علم بھی اس سے بنتا ہے اور عالم بھی اسی سے بنتا ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، حکیم کا لفظ حکمت سے ہے۔ حکیم مادہ اس کا ہا کا میم ہے، کتاب والا کاف ہے، ہا کاف میم، اور یہ کلمہ قرآن میں 210 مرتبہ آیا ہے۔ حکمہ کے اصل معنی ہے کسی چیز کی اصلاح کے ہیں۔ الحکمت کے معنی ہے علم و عقل کے ذریعے حق بات دریافت کر لینا۔ لہٰذا حکمت الہی کے معنی اشیاء کی معرفت اور پھر احکام و حکمت کے ساتھ ان کو وجود دینا ہے، اور انسانی حکمت معرفت اور اچھے کاموں کو سر انجام دینے کا نام ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ لقمان میں لقمان کے بارے میں فرمانا، رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی اور حکمت عطا کی۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کے متعلق حکیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے وہ معنی مراد نہیں ہوتے جو انسان کے حکیم ہونے کے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ 3 میں، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 1 میں، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، حروف مقاطعات ہیں الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ احکمت آیاتہ، سورہ ہود کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان آیتوں کو ہم نے مستحکم کیا ہے، جوڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بڑی محکم آیات ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 32، اب اس کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ لفظی طور پر، پھر اگلی آیت نمبر 33 کی طرف جاتے ہیں۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمارا کوئی علم نہیں، الا مگر ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، بس اتنا ہی۔ انکا، بے شک آپ، انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی، انکا کاف جو ہے وہ بھی آپ کی طرف ہے اور انتا بھی آپ کی طرف ہے، یعنی زور دینے کے لیے کہ بے شک آپ ہی سارا علم جانتے ہیں اور ساری حکمت کے مالک ہیں۔ اگلی آیت نمبر 33 لے لیتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے
پہلے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو علم دیا، اور پھر اس علم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ تم بھی بتاؤ اس علم کے بارے میں۔ جب وہ نہ بتا سکے تو انہوں نے کہا کہ اللہ بے شک ہمارا کوئی علم نہیں، جتنا بس اتنا ہی ہے جتنا آپ نے سکھا دیا۔ اور الحمدللہ ایسے ہی ہے، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، ہم سب کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے سکھا دیا، سارا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگلی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہا اللہ نے آدم سے کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی یہ سارا علم تم ان کو بتاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے بید خوب جانتا ہوں؟ سارا کچھ جو ہے مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کیا ظاہر کر رہے تھے، کیا چھپا رہے تھے؟ فرشتے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ انسان زمین پر فساد بھی کرے گا، قتل و غارت بھی کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن ایسے انسانوں کے ساتھ بہت سارے مصلح انسان بھی ہوں گے جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں گے۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی، ابو لہب جیسے بھی ہوں گے، ابو جہل جیسے بھی ہوں گے، اللہ اکبر، ولید بن مغیرہ جیسے بھی ہوں گے، اللہ اکبر، عمر فاروق جیسے بھی ہوں گے، ابو بکر جیسے بھی ہوں گے، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے بھی ہوں گے، عثمان رضی اللہ عنہ جیسے بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ الغیب، غیب جو ہے یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے، مد ہے غین یہ بے یا غین یا با، یہ کلمہ قرآن میں 60 مرتبہ آیا ہے، جس کے معنی کسی چیز کے آنکھوں سے اوجھل ہونے کے ہیں۔ چنانچہ محاورے میں آتا ہے غابا انی قضا، فلاں چیز میری آنکھوں سے غائب ہو گئی یا اوجھل ہو گئی۔ اسی طرح جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر جمع کیے تو انہوں نے خود کو نہ پایا، تو آپ نے فرمایا ام کانا من الغائبین، کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، نظروں سے اوجھل ہے، میری نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ اور ہر وہ چیز جو انسان کے علم اور اس کے حواس سے پوشیدہ ہو سے اس پر غائب کا لفظ آتا ہے، اور اللہ کے لیے غائب ایسے ہی ہے جیسے موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ عالم الغیبی و شہادہ، وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا، اس کے لیے پوشیدہ اور ظاہر سب برابر ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں جو لفظ آ رہا ہے وہ تبدون کا آ رہا ہے، وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، بدا سے ہے۔ مادہ ہے بے دال واو، قرآن میں 31 مرتبہ آیا ہے۔ یہ اس بدا کا جو لفظ ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، بدا شیء بدون، و بدا ان کے معنی ہے نمایاں طور پر ظاہر ہو جانا، و بدا لہم سیئات ما کسبوا، سورہ زمر میں آتا ہے کہ ان کے اعمال کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہ آتی ہے آیت 121 میں، وبدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، وجاء بکم من البدوی، اور آپ جس طرح سورہ یوسف میں آتا ہے کہ ان کے پیرنٹس اور ان کے بھائیوں کو، یعنی ان کے ماں باپ کو اور بھائیوں کو اللہ لے آیا، کہاں سے؟ صحرا نشینی سے۔ کہاں لے آیا؟ مصر جیسے شہر میں۔ بدون بمانی بادیتن، صحرا کے ہیں، اور ہر وہ مقام جہاں کوئی عمارت وغیرہ نہ ہو، اور تمام چیزیں ظاہر نظر آتی ہیں اسے بدون کہتے ہیں، کیونکہ عمارتیں نظر نہ ہوں، صحرا کھلا ہوتا ہے تو ہر چیز نظر آتی ہے، اس لیے اسے بادیتن کہتے ہیں یا بدون کہتے ہیں۔ البادی کے معنی ہے صحرا نشین کے ہیں۔ وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کتما جو ہے یہ چھپانے کے لیے آتا ہے، تکتمون کا جو روٹ ہے کتمتہ یا کتمن، مد ہے کا کتابلت اور میم، اور یہ کلمہ قرآن میں 21 مرتبہ آیا ہے۔ کتمتہ کتمن و کتمانن کے معنی ہیں کوئی بات چھپانے کے، وہاں ظاہر کرنے تھے، اللہ کہہ رہے تھے جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کر رہے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو شہادت اس کے پاس اس کی کتاب میں ہو
اللہ کی جانب سے اور اسے وہ چھپائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ فرمانے ہیں وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں لوگوں کو نہیں دیتے اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اسے چھپا چھپا کر رکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہی تو ظالم لوگ ہیں۔ فضل کو چھپانا اللہ کی نعمت کا انکار کرنا ہے۔ اس آیت کو ہم تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، قالا کہا، یا آدم اے آدم، انبئہم کہ بتاؤ ان کو، باسمائہم ان تمام چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم پھر جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے ان کو، باسمائہم ان تمام چیزوں کے نام، قالا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی بے شک میں، عالم بے شک میں علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض زمین اور آسمان کے جو بھی پوشیدہ باتیں ان کو، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ اب یہاں تک تو مسئلہ آ گیا، اب یہ امتحان بھی ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک حکم دیا فرشتوں کو بھی، اور اسی طرح ابلیس بھی وہاں جنت میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عزازیل اس کا نام تھا، بڑا عبادت گزار تھا، جنوں میں سے تھا، کان من الجن، سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے کہ جنوں میں سے تھا۔ تو اللہ نے جتنی مخلوق تھی فرشتوں کی یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی جن ہوں گے تو سب کو حکم دیا۔ اللہ نے ایک حکم دیا تو اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو اللہ نے جب کہا فرشتوں سے اور جو بھی ادھر موجود تھے آسمان پہ کہ سب کو کہ تم سجدہ کرو، جھک جاؤ، لی آدم آدم کے لیے، فسجدوا پس سجدہ کیا، الا ابلیس ما سوائے ابلیس کے سب نے، ابا انکار کیا، واستکبرا اور کفر کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے۔ میں ایک دفعہ رواں طور پر اس آیت کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ لفظ و لفظ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اسجدو جو ہے کہ سجدہ کرو، مادہ سین جیم دال ہے، یہ کلمہ قرآن میں 92 مرتبہ آیا ہے۔ السجودو کے اصل معنی ہیں انکساری اور عاجزی کے ہیں، اور اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی اور عبادت کرنے کے ہیں، کرنے کو سجدہ یا سجود کہا جاتا ہے، اور یہ انسان، حیوانات، جمادات سب کے حق میں عام ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے، آیت 49 ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور کون اور ہر قسم کا جانور جو زمین پر ریگتا ہے، اور فرشتے سب کے سب، اور وہ کوئی بھی استکبار نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں جانتے، تکبر نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر جو مفسرین نے لیے یہ ہے کہ آدم کو اپنا امام بنا لو، یعنی اب تمہیں آدم کی پیروی کرنی ہے، رسول اب آئیں گے تو آدم کی اولاد میں ہی سے ہی آئیں گے، تمہیں انہی کی پیروی کرنی ہے۔ اور اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 میں آتا ہے کہ سجدہ کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس پاک سرزمین شام میں داخل ہو جاؤ، اور کہا گیا تھا جب انہوں نے فتح کیا تھا طالوت کے دور میں ان کی سربراہی میں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو، معنی یہ ہے کہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے داخل ہو۔ سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کا۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا
کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے جو کوہان ہے اس کو چھو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اور ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہاں کیسے 14 اگست کا دن قربانیاں کسی نے دی، باجے بجاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال اصلاح شریعت میں سجود کو نماز کے لیے خاص رکن بھی قرار دیا گیا ہے، جب انسان اپنی پیشانی اور ناک خاک آلود کر کے اللہ کی اور پاکی بیان کرتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ المسجد کے معنی ہے جائے نماز کے، کوئی مسجد جہاں سجدے کرنے کی جگہ کہا جاتا ہے، یہ بھی لفظ وہیں سے نکلا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ بے شک مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے ماں باپ، ان کے بھائی، ان کے ماں باپ آئے، سارے اکٹھے ہو گئے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو سب کے سب جھک کے، سارے بھائی ان کے جھک کے سجدہ ریز ہو گئے، یعنی کہ اظہار عاجزی اور سجدہ خدمت ہے اس میں، جو پہلے تھا اور اس کے بعد وہ بھی جائز نہیں رہا۔ ابا واستکبرا، ابا کا لفظ جو ہے آج نیا ہے، مد ہے علی پہ یا علی بائی یہ، اور یہ کلمہ قرآن میں 92 مرتبہ آیا ہے۔ علی بایو کے معنی ہے شدت امتناع، یعنی سختی کے ساتھ انکار کرنا۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 8 میں آتا ہے وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو ہیں وہ بات کو قبول نہیں کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے۔ اوپر سے جتنا مرضی وہ ساتھ ہلا رہے تھے، لیکن منافقوں کے دل اندر سے اقرار نہیں کر رہے تھے۔ اللہ ابلیس ابا، مگر ماں سوائے ابلیس کے سب نے، اس نے انکار کیا۔ تھوڑا سا جو ہے ایک دو حدیثیں بھی لے لیتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ابا کا لفظ حدیث میں بھی آیا ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت یوم القیامت الا من ابا، آپ نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ جس نے انکار کر دیا۔ قالو، پوچھا صحابہ نے، ومن یابا، ومن یابا یا رسول اللہ، کہ یہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرنے والے ہوں گے؟ قال من اطانی دخل الجنت ومن آسانی فقد آبا، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ سوچیں کہ کیا واقعی اطاعت کر رہے ہیں؟ سیرت نبوی پڑھی ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ابا واستکبرا، استکبار کا لفظ جو ہے یہ الکبر سے ہے، کاف بے رے۔ یہ کلمہ قرآن میں 161 مرتبہ آیا ہے۔ الکبر، کبر وہ حالت ہے جس میں انسان پر عجب ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی اپنے خلیے کی وجہ سے، کبھی اپنے علم کی وجہ سے، کبھی دینی علم کی وجہ سے بھی عجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عجب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا خیال کرتا ہے، اور سب سے بڑا تکبر قبول حق کا انکار اور عبادت سے انحراف ہے۔ انسان جھوٹ موٹ برائی کا اظہار کرے اور ایسے اوصاف کو اپنی طرف منسوب کرے جو اس میں موجود نہ ہو۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، آگے پڑھیں گے ہم کہ اس نے یہ انکار اس لیے کیا تھا، کہتا تھا کہ اللہ آپ نے اس کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، میں بہتر ہوں اس سے ہوں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 میں آتا ہے، پھر جب بھی تمہارے پاس رسول تمہارے پاس آئے وہ باتیں لے کر جن کو تم جانتے تھے، جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا ماننے کا، تو تم سرکش ہو گئے، تم نے انکار کیا۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے اڑ گئے، یہ سورہ نوح میں آتا ہے، اور آیت نمبر 7 میں، اور وہ اکر بیٹھے، انکار کر بیٹھے۔ تکبر کے بارے میں کچھ حدیثیں لے لیتے ہیں، انشاءاللہ پروگرام کو مکمل کر لیتے ہیں، میں صرف ترجمہ ہی بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو پہلی صحیح مسلم کی حدیث ہے، 265 نمبر ہے، عبداللہ بن مسعود سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ سب تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ پاک جو ہے وہ پسند کرتا ہے خوبصورتی کو، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق و غمط الناس،
آپ نے فرمایا کہ کبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے، حق کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو اللہ اس کو آگ سے نکال لیں گے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہ جا پائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 296 نمبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت والے دن نہیں بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو برا زانی ہوگا، برا ہو کے بھی زنا کے مرض میں پڑا رہے، جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والے، اے حالدار محتاج۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جاتا ہے مگر اس کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ خبر دوں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اجٹ، مال اکٹھا کرنے والا، اسے خرچ نہ کرنے والا اور تکبر کرنے والا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافر کا لفظ ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کافر، اس کا جو ہے کتاب والا کاف، اس کا روٹ ہے اور 525 مرتبہ ہے۔ کفر جو ہے وہ انکار کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح کفر جو ہے سب سے بڑا جو ناشکری ہے وہ اللہ کا انکار کرنا یا اللہ کے احکامات کا انکار کرنا ہے۔ بہرحال اب یہ آیتیں ہم ایک دفعہ صرف اس کا ترجمہ لفظ بہ لفظ کر لیتے ہیں، جو آخری 2 آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 33 میں، کالا یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا کالا، اے آدم، کہا اللہ نے اے آدم، انبئہم، کہ تم بتاؤ ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب اس نے بتا دیے ان تمام چیزوں کے نام جو اللہ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، کالا الم اقل لکم، تو اللہ نے کہا کیا میں نہیں کہتا تھا تم سے، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمانوں کے غیب کو، وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے تھے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے تھے۔ اور آخری آیت، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں، لِلْمَلَائِكَةِ، کس سے؟ فرشتوں سے، اسجدوا، کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، اللہ، مگر ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کیا، واستکبرا، تکبر کی وجہ سے اور استکبار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ الحمدللہ آج ہم نے قصہ آدم اور ابلیس شروع کیا ہے، اور کوشش کریں گے کہ اگلے ایک ساتھ میں اس کو مکمل کیا جائے، اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا ہم روٹ ورڈ اور ایک ایک لفظ پر توجہ جو ہے بس اسی پر دیں، جو ہم نے پہلے پڑھے ہوں گے انشاءاللہ اس پہ آپ کو میں صرف حوالہ دے دیا کروں گا، باقی تفصیل آپ پچھلی آیتوں میں جا کر دیکھ سکیں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ ہمارے لیے اس کتاب کو امام بنا دے، اسی کی پیروی کریں، اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے اسی کی قرآن کی پیروی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہی میرے اور آپ کی کامیابی کے لیے یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں سب سے بڑی کی ہے، سب سے بڑی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا